Hi guys, you're watching Pack Media on Modi. Please don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification bell and never miss an update. Jai Hind. आज का सबसे अहम मौजू कुलभूषण यादव के हवाले से, जहां आलमी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि नहीं, केस का दायरा इख्तियार, केस की समाअत का जो है वो दायरा इख्तियार हमें हासिल है, केस हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। और पाकिस्तान ये कह रहा था कि आलमी अदालत को ये केस सुनने का जो है दायरा इख्तियार नहीं है। कुछ अहम चीजें, आज जब केस का फैसला आया तो जज ने जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने कहा जी कि अपील के लिए 40 दिन की मोहलत थी, वो नहीं एक्सरसाइज की कुलभूषण यादव ने। तो हम जरा ये पूछेंगे कि ये 40 दिन की मोहलत जो 20 को यानी 2 दिन के बाद खत्म होने जा रही है, कुलभूषण ने अपील क्यों नहीं दायर की? फिर से सवाल ये भी निकलता है कि क्या भारत को पता था कि पाकिस्तान में अपील नहीं करते और आलमी अदालत से हमें इंसाफ मिल जाएगा, लिहाजा आलमी अदालत में जाते हैं और वहां अपनी प्ली लेके जाते हैं तो वहां से हमें इंसाफ मिल जाएगा। फिर अभी जो कुछ साजिशी थेरा सामने आ रही है वो ये भी है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत के ताउन और मुशावरत से भारत ये केस जो है वो आलमी अदालत में लेकर गया है। उसकी वजह ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान ने क्वाइटली, बड़ी खामोशी के साथ कुलभूषण यादव को फांसी देने से ठीक 10 दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक डिक्लेरेशन के ऊपर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक अब जो उसका दायरे इख्तियार है पाकिस्तान उसको हतमी और कंपल्सरी समझेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। सो पाकिस्तान क्वाइटली साइंड दिस डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ICJ एज कंपल्सरी, और ये 29 मार्च को पाकिस्तान ने साइन किए। तो इफ वी कनेक्ट द डॉट्स तो फिर ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये केस हम जानबूझ के हारे हैं, क्या हम चाहते नहीं थे कि हम ये केस जो है उस तरीके से करें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कुलभूषण यादव का नाम जो है कई फोरम्स के ऊपर लेने से वो कतराए और हमें ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर है वो एक इंडिविजुअल का नाम नहीं ले सकते। तो ये अगेन आई वुड से कि इफ यू कनेक्ट द डॉट्स तो ऐसे लगता है कि शायद जानबूझकर कोई किसी किस्म की जो है वो एक सॉफ्ट तरीके से उसको इस सारे मामले को जो वो हैंडल किया गया है। कितनी सदाकत है इसके अंदर। और दूसरा, आलमी कोर्ट के आज दायरे इख्तियार के हवाले से बात करते हुए फिर वियना कन्वेंशन का भी हवाला जो है वो दिया जा रहा है बार बार। और आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि काउंसलर रसाई ना देने का जो मामला है वो वियना कन्वेंशन में आता है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा कि नहीं आता। तो जरा इस इशू को भी हम जरा डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुसाब, सीनियर सियासी और दिफाई तज्जियाकार हैं, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो मैंने अभी बात की और फिर साजिशी थियरियां बुनने वाले ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ताउन से भारत ये केस आलमी अदालत में लेकर गया क्योंकि कुलभूषण ने 40 दिन में अपील दायर नहीं की। अभी भी 2 दिन बाकी है, अभी भी उन्होंने अपील दायर नहीं की है। क्या वजह देखते हैं इसकी? मौरख, मैं समझता हूं कि आपने इस केस का क्रक्स बयान कर दिया है अपनी स्टेटमेंट में। अगर वो अपील दायर कर देता तो वो जो पाकिस्तान की कोर्ट सिस्टम को एक्सेप्शन थी वो हो जाती, इसके बाद भारत का केस बहुत बहुत कमजोर पड़ जाता, इसलिए उन्होंने अपील दायर नहीं की। इससे कनेक्टेड ये है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं और विद इन 5 डेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को बुला लेती है और पाकिस्तान का केस सुनने की कोशिश करती है। और पाकिस्तान ये केस एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि जैसा आपने कहा 29 मार्च को पाकिस्तान ने ये क्वाइटली साइन कर दिया, जिसमें जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है उसकी तस्लीम कर ली। हालांकि उसमें एक प्रोविजन है, अगर उसका पैरा ई पढ़िए तो उसमें कहा है कि एक्सेप्ट मैटर्स रिलेटेड टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान के पास हमेशा से ये एक ऑप्शन थी कि ये खामखा का जो ये मुक्का आ रहा है या पंच आ रहा है इसके आगे से मुंह उठा ले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमने हर मुक्के के आगे मुंह रखने का जो रिवाज बना रखा है आज हमने क्यों अपनाया। जब आपने ये तस्लीम कर लिया तो फिर हमें ये कुछ समझ नहीं आई कि कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है ये। प्लीज, इसका नाम जरूर है लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वहां पर जाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, ताकतवर का जोर चलता है। इससे पहले 3 और अपीलें उस कोर्ट ने अपहेल्ड की थी, उनके जो एक्सिक्यूशन जो स्टे किया था तीनों अमेरिका की थी। अमेरिका ने विद इन 10-15 डेज उनको फांसी चढ़ा दी। ना तो ये कोर्ट कुछ कर सकी, ना ही और कुछ कर सका। बिल्कुल। अब पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया? हमें ये बताया जाता है कि हमने ये फैसला किया, अगर हम ना जाते तो शायद मसला बन जाता, क्योंकि अदालत का असूल है। देखिए, पाकिस्तान की अदालत नहीं है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसने खुद उनका जो पहला जब ये बनी थी तो उनका जो आर्टिकल 1 था उसमें क्लियर था कि भाई ये उसी वक्त केस सुन सकती है जब दोनों मुतल्लका फरीक राजी हों। बिल्कुल। फिर उसके बाद जिसका आपने हवाला दिया 29 मार्च वाली का,
اس میں بھی پاکستان نے یہ بڑا کلیئرلی لکھ دیا تھا. اس کے باوجود ہم اگر گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں, پھر گئے ہیں تو پوری تیاری سے کیوں نہیں گئے. ابھی جب آپ نے جنیوا کنونشن کا جو حوالہ دیا تو اس کے لحاظ سے تو پاکستان کو پہلے انٹرنیشنل سسٹم کے تھرو اس کو لانا تھا اس سسٹم میں کہ یہ جاسوس ہے اور اس نے پاکستان کے خلاف نہ صرف جاسوسی کی ہے بلکہ ٹیررزم کا بھی یہ مرتکب ہوا ہے, جس سے پاکستان میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ بھی ہم نے نہیں کیا. اب اتنی کم تیاری کے بعد اور اتنی کم تیاری کے ساتھ جب آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ یہ کیس لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور 1.5 گھنٹے کے بجائے اپنے سارا آرگومنٹ 50 منٹ میں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیس ریزرو ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد میں کم از کم مجھے شک نہیں تھا کہ بھئی پاکستان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. اور اس فیصلے کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. یہ بھارت کی پتہ نہیں کتنی کامیابی ہے لیکن پاکستان کی مکمل ناکامی ہے, کیونکہ پاکستان نے جو بھی پلی لی تھی وہ دونوں ریجیکٹ ہو گئی پاکستان کی. لیکن سر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ابھی کیس میرٹ کے اوپر تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹس ہوتی ہیں وہ یہ جو پھانسی کی سزا ہے سر, اس کو لے کے بڑی وہ سینسٹیو ہوتی ہیں. تو ابھی تو صرف جو ہے پھانسی کی سزا مؤخر کی گئی ہے, لیکن اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ جب کیس کے میرٹس کے اوپر بات ہوگی, جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو جاسوس تھا, کیونکہ جج کے آج کے ریمارکس تھے کہ بھارت مطمئن نہیں کر پایا ہمیں کہ اپنی دلیلوں سے کہ یہ جاسوس تھا یا نہیں تھا, اور بھارت کو اب جب یہ کیس چلے گا تو یہ پروو کرنا ہوگا کہ وہ جاسوس تھا. سو اگین یہ کیس ابھی صرف جو ہے وہ ایک وہ ریلیف ان کو دی گئی ہے, پروویژنل ریلیف, میرٹس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور باریک بینی سے دیکھیے تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن جو میرے ذہن میں آتی ہے اور جو زیادہ تر لوگ جس سے ایگری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم آف جسٹس تھا, جس طرح کا بھی تھا, ملٹری کورٹس تھیں یا ملٹری کورٹ مارشل ہوا ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس نے اگر اس کو تسلیم کرتی تو وہ پاکستان کا موقف مان لیا جاتا کہ یہ جاسوس تھا اور ٹیررسٹ تھا. انہوں نے بلکہ بھارت کو یہ ایک اوپننگ دے دی ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ کھلوانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ کے ساتھ رجوع کرے اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب ہم گئے ہیں عالمی عدالت تو ہمیں تو کہہ دیا گیا کہ جی ہمارا کیس دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یعنی 1999 کا میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں جب بھارتی طیاروں نے پاکستان نیوی کا طیارہ مار گرایا تھا اور اس میں ہمارے جو ہیں 16 جوان شہید ہوئے تھے. تو ہم جب گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. تو یہاں پہ آپ کو کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی دوہرا معیار نظر نہیں آ رہا؟ جی میں جو آپ سرچ کی تھی نا معروف کہ یہ کورٹ آف جسٹس تو نام ہے اس کا, لیکن اصل میں تو یہ انٹرنیشنل طاقتوں کا ایک آماجگاہ ہے جہاں پہ پالیٹکس چلتی ہے. بالکل ٹھیک. جس ملک کے یا جس کے بھی لابنگ سٹرونگ ہوئے گی ان کی بات چیت سنی جائے گی. آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ودن 5 days آف جو بھارت نے جب کیس لانچ کیا اس کے ساتھ ودن 5 days سارا کچھ ہو گیا, پاکستان کو انہوں نے بلا لیا سامنے اپنے. بالکل. تو کسی دنیا کی کوئی کورٹ ایسے نہیں کرتی بلکہ ٹائم دیا جاتا ہے اس کا اپنے آگے. نمبر 2 جس کا آپ کو حوالہ دے رہی ہیں اس کی ریجیکشن بھی اس لیے ہو گئی کہ بھارت کی لابنگ اس وقت مضبوط تھی. آج بھی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا بھارتی جج وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, پاکستان کے پاس یہ آپشن تھی کہ پاکستان بھی اس وقت ریکویسٹ کرتا کہ ایڈ ہاک جج ہمارا ہی بٹھایا جائے تاکہ ہمارے ویو پوائنٹ کو زیادہ بہتر ایکسپلین کیا جا سکے, لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو لابنگ پلس انٹرنیشنل پالیٹکس پلس ہمارا کمزور موقف پلس ہمارا خود بخود اس کورٹ میں چلے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمارے لیے نہ صرف سبکی ہوئی ہے بلکہ اب کیس تو چلتا رہے گا, لٹکتا رہے گا, کیونکہ اس کا کوئی اوپن اینڈڈ ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کوئی ٹائم لائز نہیں دی, یہ بھی ہمارے خلاف جائے گا الٹیمیٹلی. سر بٹ ڈو یو تھنک ان دی لانگر رن سول ملٹری ایلیٹ ان پاکستان اس کے درمیان بھی یہ فردر کسی قسم کی کشمکش اور ٹسل کا باعث جو وہ بن سکتا ہے؟ بٹ آئی اگین فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر پھانسی دینے سے 10 دن پہلے 29 مارچ کو پاکستان سائن کر رہا ہے تو جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ڈنٹ دے نو کہ یہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے, پاکستانی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے, صدر پاکستان دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے نہیں. اوکے. مجھے ابھی تو میری بات نہیں ہوئی لیکن مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ جس وکیل کو ہم نے قربانی کا بکرا بنایا ہے آج جو سامنے نظر آئے ہیں ہمارے, جنہوں نے تقریباً میرے خیال 5 لاکھ پاؤنڈ لے ہیں, قربانی کا بکرا تو میں سمجھتا غلط لفظ ہے, 5 لاکھ پاؤنڈ لیے ہیں اور بھارتی وکیل نے صرف 1 روپیہ لیا ہے, تو شاید اس کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا کہ وہ کس کھائی میں گرنے والا ہے.
ٹھیک ہے. اور جن صاحب مجھے اس حوالے سے ذرا یہ بھی آپ بتائیے گا کہ آپ اس کو یہ جو ویانا کنونشن کو بیس بنا کر آج کا جو فیصلہ ہے وہ صادر کیا گیا ہے, اس کے اوپر میرے خیال سے تھوڑی سی ہمیں عوام کی آگاہی کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اب میں چاہوں گی اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ہمیں ایکسپلین بھی کر سکیں, وضاحت بھی کر سکیں کہ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ویانا کنونشن میں جو جاسوس کا کیس ہے وہ نہیں آتا اس زمرے میں, لیکن عدالت نے آج جب یہ کہا کہ جی کاؤنسلر رسائی دینے کا جو معاملہ ہے وہ ویانا کنونشن کے اندر آتا ہے, پھر میں سن رہی تھی کچھ تجزیہ کار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایکچولی فیلڈ ٹو ٹیک اپ اور ڈاکیومنٹ دس تھنگ ود دا یونائیٹڈ نیشن, جس کی وجہ سے ہم یہ کیس ہارے ہیں. تو کس فورم کے اوپر ہم UN کے نہیں گئے جہاں پر یہ اگر ہم رجسٹر کرتے یا اس کو ڈاکیومنٹ کرتے کہ جی جاسوس کا معاملہ ویانا کنونشن کے تحت نہیں ہے تو آج یہ فیصلہ صادر نہ ہوتا؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں اس میں. ہم نے جو سو کالڈ ڈوزیئر تیار کیا وہ UN سیکرٹری جنرل کے تھما دیا. UN سیکرٹری جنرل ذاتی طور پر اس سے شاید ہمارے سے متفق ہوں بھی, لیکن وہ حیثیت ان کی یہ نہیں ہے کہ کوئی کیس بھی وہ سیکیورٹی کونسل میں لے جائیں یا اس کو اپنے ایجنڈے سے باہر کو بات کر سکے. وہ بھی ایک تحت شاید ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں. اگر ہم سیکیورٹی کونسل میں پیش کرتے تو شاید اس کی نوعیت دوسری ہوتی. ٹھیک. ویانا کنونشن کے 2-3 آج جو دفعات ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں. پاکستان نے ان میں سے کسی کا بھی نہ صرف جواب نہیں دے سکے بلکہ اس کو انٹیسپیٹ ہی نہیں کیا پاکستان نے کہ جب ہم کسی کو ایک جاسوس کہتے ہیں تو جاسوس کے رائٹس وہ نہیں ہیں جو ویانا کنونشن میں عام شہریوں کے ہیں جو جنگی حالت میں پکڑے جاتے ہیں یا ویسے پکڑے جاتے ہیں. تو اب اس کو ایک عام شہری کی حیثیت سے وہ کونسلر ایکسیس کی بات کی جا رہی ہے, اس کو جاسوس تسلیم نہیں کیا جا رہا کیونکہ جاسوس جب کسی ملک میں جاتا ہے اس کے وہ رائٹس نہیں ہوتے. تو سر وہ جو ثبوت ہیں ہمارے جو ہم نے بھارت کو دیے ہیں وہ ہم کب پیش کریں گے عالمی عدالت میں کلبھوشن کو لے کر؟ دیکھیے تو جب کیس چلے گا, ابھی پتہ نہیں کب چلتا ہے, پھر آپ ثبوت پیش کریں گے, پھر ان کی ویریسٹی ہوئے گی, پھر اس کو کوئی مانے گا اس کو نہیں مانے گا, اس پہ بحث چلے گی, کیونکہ ثبوت تو پاکستان کے اندر سے ہیں. پاکستان کے اندر کے ثبوت آلریڈی جو ہمارے بھی چند لوگ یہ کہنے کہ ابھی شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ہم نے اس سے زبردستی یہ سب کچھ سائن کرایا ہے, ہم جو ویڈیو لے کر گئے تھے اس کی کنفیشن کی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی گئی. تو ہم نے تو خود میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی ہے. اب یہ کیس چلے گا, پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو جس طرح بھی آج دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے. دیکھیے ہم امریکہ نہیں ہے, نہ ہی ہم چین ہیں. چین نے تو جان سے انکار کر دیا تھا, کسی نے کچھ نہیں بگاڑا. چین کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا تھا ساؤتھ سی کا, انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اس کی. تو ان کے لیے تو یہ آسان ہے کہنا. ہمارے لیے جب ہم ہر پائی کے محتاج ہیں, ہر مسئلے کے لیے ہم دنیا کے پاس جاتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو نہ ماننا. سر آخری چیز مجھے جی جلسہ مجھے آخری چیز یہ بتا دیں, آپ نے بالکل شروع میں حوالہ دیا تھا آرٹیکل 1 کا, تو سر اگر ہم ایز اے فریق متفق نہیں تھے یا ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ کیس عدالت کے اندر لے کر جائیں, تو کیا ایسی صورت ممکن تھی کہ جب ہمیں کال کیا گیا, جب بھارت یہ کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گیا, تو کیا یہ ہم پر لازم تھا کہ ہم جواباً جو ہے وہ اپیئر ہوتے کورٹ کے اندر, یا ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے؟ جی زیادہ تر جو پاکستان کے ایمیننٹ لائرز ہیں, میں تو لائر نہیں ہوں, میں نے صرف اس کو پڑھا ہے اور میری انٹرپریٹیشن یہی ہے, زیادہ تر جو ایمیننٹ لائر ہیں پاکستان کے جن کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, سب اس چیز سے متفق ہیں کہ پاکستان کو اس عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک سمپل لیٹر لکھ دیتے کہ ہم آپ کی جورسڈکشن کو تسلیم نہیں کرتے انڈر جو 29 مارچ تو بیسیکلی ہم نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑا مارا. اینڈ کنیکٹنگ دا ڈاٹس ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان نے اگر عملاً تعاون نہیں بھی کیا لیکن پھر بھی اس حد تک تعاون ضرور تھا کہ بھارت جو ہے وہ یہ کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گیا. زبردست